حضرت خواجہ پیر غلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ تحصیل جنڈ ضلع اٹک میں حضرت مولانا مولوی محمد جی کے ہاں 1264 ہجری بمطابق 1848 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جید عالم اور صوفی بزرگ تھے۔ والدہ ماجدہ مطہرہ پاک باز اور نیک خاتون تھی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ہاشمی خاندان سے ہیں۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے قرآن مجید اور ابتدائی درسی کتب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اپنے نانا جان حضرت مولانا محمد عطا اللہ جان قریشی سے علوم متعولیٰ کی تحصیل کی۔ آپ کی بیعت حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ ریاضت و مجاہدہ اور منازل کی سلوک طے کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ سال میں 2-3 مرتبہ سیال شریف تشریف لے جاتے تھے۔ حضور شمس العارفین سے انتہا درجہ کی محبت اور عشق تھا۔ حضرت خواجہ سیالوی بھی آپ پر خصوصی لطف و کرم فرماتے تھے۔ غلام ربانی کا بیان ہے، جس سال میں یعنی غلام ربانی بھی رفیق سفر تھا، ہم جھنڈ سے گاڑی میں سوار ہوئے اور رات کے 12 بجے خوشاب اسٹیشن پر اترے۔ رات ایک مسجد میں بسر کی، صبح وہاں سے پیدل روانہ ہوئے اور غروب آفتاب کے قریب سیال شریف پہنچے۔ دوسرے دن عرس مبارک شروع ہوا۔ روضہ شریف کی زیارت کی۔ عطائے خلافت کے بعد اورنگ آباد شریف میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ آپ کی تبلیغی مساعی اور جدوجہد سے ایک انقلاب برپا ہوا۔ آپ کے درس کا شورا دور دور تک پھیلا۔ کابل، قندھار، غزنی، بخارا، سوات، کشمیر، پنجاب، ہزارہ اور ہندوستان تک کے طالبان علم حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت خواجہ پیر غلام شاہ اورنگ آبادی نے فی سبیل اللہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ طلباء گاؤں اور گرد و نواح کے دیہات سے روٹیاں مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ بعض طلباء اورنگ آباد شریف کے نواحی دیہات و قصبات میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ طلباء کی رہائش مساجد میں ہوتی تھی۔ آپ طلباء کو مثنوی شریف، گلستان و بوستان، یوسف زلیخا، دیوان حافظ اور دیگر کتب پڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ کا بیان ہے، میرا بچپن ضلع اٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں بسال شریف میں بیتا، جہاں ایک ہی فرقہ تھا یعنی سنی، ایک مسجد، ایک ہی ملا تھا۔ ابتدائی مذہبی کتابیں وہاں پڑھی اور وہاں سے 6 میل دور ایک گاؤں اورنگ آباد میں، جہاں 2 عالم مسجد میں فی سبیل اللہ طلباء کو پڑھاتے تھے اور ان کے درس میں قندھار، غزنی تک کے طلباء علم شریک ہوتے تھے۔ ان طلباء میں آئے دن مذہبی بحثیں ہوتی اور تمام اسلامی فرقوں کے عقائد پر ناقدانہ نظر ڈالی جاتی تھی۔ مرات العاشقین میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ ملائف مرات العاشقین کا بیان ہے، بعد ازاں سید غلام شاہ اورنگ آبادی نے عرض کیا کہ بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا مرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا حال دریافت کرنا چاہیے اور اپنا ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور آیت اشہد اللہ تا حکیم اور آیت مبالغۃ عظیمہ تک اور ایک بار درود شریف پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کر کے جسے مرید اپنے چہرے اور سینے پر ملے۔ اس کے بعد اس کی استدعا کے مطابق وظیفے کی تلقین کرے۔ خصوصی بیعت میں مرید کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چاہیے کہ تو نے اس عاجز سے بیعت کی اور اس عاجز کے شیخ سے بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ تم اپنے وجود کو شریعت پر استوار رکھو گے اور اپنی روح کو محبت الہی میں مدہوش رکھو گے۔ حضرت غلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارد و اشغال چشتیہ پر پابندی فرماتے تھے۔ نہایت خوش اخلاق، فیاض اور شفیق تھے۔ سماع کا پاکیزہ ذوق تھا۔ نہایت خوش نویس تھے۔ علاقہ بھر کے مفتی اور امام تھے۔ شریعت مطہرہ کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کر فرماتے۔ روزانہ کا 100 رکعت نوافل پڑھنا معمول تھا۔ وصال شریف کے وقت فرمایا،
کہ میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ فقہی مسائل پر مہارت رکھتے تھے۔ آپ جماعت میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے، ذکر حق بکثرت کرتے تھے، شریعت مطہرہ کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ آپ کو اپنے والد سے 1000 کنال زمین بطور ورثہ ملی تھی۔ کوئی انسان چند پرند آپ کی زمین میں نقصان نہیں کرتا تھا۔ اب بھی یہی کیفیت ہے۔ علاقہ بھر کے لوگ آپ کے علم اور فقر کے متعارف تھے۔ آخری عمر میں آپ کو ہرنیا کی شکایت ہو گئی، ذرا لنگڑا کر چلتے تھے، آپریشن نہیں کروایا تھا۔ زیدۃ العارفین قدوۃ السالکین حضرت خواجہ پیر غلام شاہ اورنگ آبادی کا وصال 13 شعبان المعظم 1355 ہجری بمطابق 29 اکتوبر 1932 کو ہوا۔ نماز جنازہ آپ کے فرزند کیلاں حضرت مولانا عبدالرؤف شاہ اورنگ آبادی نے پڑھائی۔ جنازہ میں بے پناہ مخلوق شامل ہوئی۔ آپ کا مزار شریف ایک کشادہ 4 دیواری کے اندر پختہ پتھر سے بنا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان میں شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ حضرت مولانا عبدالرؤف شاہ، حضرت مولانا حافظ غلام فرید شاہ، حضرت مولانا حافظ غلام ربانی شاہ، حضرت غلام جیلانی شاہ آپ کے صاحبزادگان ہیں۔ آپ کی مریدین گڑھی، ڈھوک، حافظ آباد، منیانہ، پنڈی گھیپ، اٹک، تلہ گنگ، چکوال، پشاور، کوہاٹ میں موجود ہیں۔ آپ اپنے زمانہ میں اپنے مرشد کامل حضور شمس العارفین کا عرس پاک کرتے تھے، کوئی خلاف شرع کام نہ کرتے۔ آپ کے وصال کے بعد 1956 عیسوی میں جب بہت بارشیں ہوئیں اور آپ کی قبر انور میں پانی داخل ہو گیا تو آپ کا وجود ماں کفن صحیح و سالم پایا گیا۔ چنانچہ ایک آئینی شاہد حضرت مولانا ملک فیض اوان اورنگ آبادی کا بیان ہے، 1956 میں بارشیں خوب ہوئیں، حضرت خواجہ پیر غلام شاہ اورنگ آبادی کی قبر میں پانی پڑ گیا۔ میں مسجد میں حضرت مولانا عبدالرؤف شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کنز پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بابا جی، پیر غلام شاہ کی قبر پانی پڑنے کی وجہ سے ہم نے کھو دی ہے اور آخر پتھروں تک پہنچ کر پانی نکالا ہے اور آپ کے نعش مبارک سالم کفن کے ساتھ دیکھ لی ہے۔ اس پر حضرت مولانا عبدالرؤف شاہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ فوراً پردہ کرو۔ قبر مبارک کھودتے وقت ایسی خوشبو نکلی کہ کام کرنے والوں کے مشام جان معطر ہو گئے۔ آپ کا مزار شریف مارج الخلائق ہے۔ حاجت مند لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔ آپ کا کتب خانہ بہت بڑا تھا جس میں کلمی کتابیں بھی تھیں۔ اب بھی حضرت مولانا عبدالرؤف شاہ کے صاحبزادے اس کتب خانے کے واحد مالک ہیں۔